السلام علیکم ایوری ون، ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور اللہ تعالیٰ سب کو ٹھیک ٹھاک صحت مند خوشحال رکھیں، آمین۔ تھمبنیل سے آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ آج کا میرا ٹاپک ہے ڈائبٹیز۔ ایک چھوٹا سا ورڈ، بہت ہی ایک عام سی معمولی سی بات جس کو ڈسکس کرنا شاید اتنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ ڈائبٹیز کوئی ایسی کرونک ڈیزیز تھوڑی ہے جس کو ڈسکس کیا جائے۔ یہ تو ایک عام سی بات ہے کہ ہر فیملی میں 3 سے 4 ممبرز ایسے ہیں جن کو ڈائبٹیز ہوتا ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے نا کہ جتنی ہماری سوسائٹی ایجوکیٹڈ ہو رہی ہے، ہم جتنا ایجوکیشن کی طرف جا رہے ہیں، ہم اس ڈیزیز پہ قابو نہیں پا سکے۔ ڈیزیز کہنا چاہیے، النس کہنا چاہیے، کچھ بھی کہہ لیں، لیکن ڈائبٹیز ایک کرونک ڈیزیز ہے میرے لحاظ سے۔ میں نے خود بہت سفر کیا ہے ڈائبٹیز کو لے کے۔ اپنی لائف میں نے بہت زیادہ چینجز دیکھی ہیں۔ اپنے اوپر میں نے جو ایکسپیریمنٹس کیے ہیں ڈائبٹیز سے ریزسٹ کرنے کے لیے، اپنی لائف میں واپس آنے کے لیے، اپنی لائف کو ہیلدی اور ریگولر بنانے کے لیے، تو میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنی ان پیاری پیاری بہنوں سے، ہاؤس وائفز، ہوم میکرز، ورکنگ ویمن جو ہیں، سب سے ڈسکس کروں کہ ڈائبٹیز کو پلیز 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 سیریس لیں۔ کہنے کو یہ سٹارٹ میں کچھ بھی نہیں کہتی، لیکن یہ آہستہ آہستہ جس طرح ہماری باڈی کو کرونک ڈیزیزز کے لیے پریپیئر کر دیتی ہے، وہ بہت بڑا ایک افسوسناک لمحہ ہوتا ہے کہ تب افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر ہم شروع میں ہی اس کو سمجھ لیں، اس کو کنٹرول کر لیں، اپنے ایٹنگ پیٹرنز کو، اپنی لائف سٹائل کو چینج کر لیں، تب افسوس کرنے کا کیا فائدہ۔ آئی تھنک آپ سب کو پتہ ہوگا کہ کینسر کوئی آسمان سے ٹپکنے والا مرض نہیں ہے۔ یہ اس کے سیلز ہماری باڈی میں ہی موجود رہتے ہیں اور وہ ڈیڈ سیلز کی شکل میں ہوتے ہیں۔ اور یہ ڈیڈ سیلز کب آپ کی باڈی میں ایکٹیو ہوتے ہیں؟ جب آپ کی باڈی میں گلوکوز کا لیول ہائی ہو جاتا ہے، تب باڈی کے اندر کینسر کے جو ڈیڈ سیلز ہوتے ہیں وہ بھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور جن کا ایمیون بہت کمزور ہوتا ہے، پھر یہ کینسر کے جو ڈیڈ سیلز ایکٹیو ہوئے ہوتے ہیں، ان کو جہاں جس آرگن پہ ان کا اٹیک ہوتا ہے، پھر وہاں کینسر پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جو تمام بیماریوں کی جڑ ہے وہ ہے شوگر۔ مطلب کوئی بھی بیماری جب بھی شروع ہوتی ہے نا، تو اس کے کچھ نہ کچھ سمٹمز آپ کو سٹارٹ ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی باڈی میں انفیکشن ہے تو آپ کو ٹیمپریچرز ہونا شروع ہوں گے، آپ کو ڈیفرنٹ سمٹمز اس کے محسوس ہوں گے کہ آپ اچھا فیل نہیں کر رہے۔ تو ہم کیوں جانتے بوجھتے ہوئے اس شوگر کو اگنور کر دیتے ہیں، ڈائبٹیز کو اگنور کر دیتے ہیں، اس کے سائنس کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ سچ میں مجھے بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے جب میں دیکھتی ہوں کہ لوگ جانتے بوجھتے ہوئے بھی، اکثر شوگر پیشنٹس کو دیکھ لیں، ان کے نزدیک کیئر یہی ہے کہ انہوں نے چینی چھوڑ دینی ہے، انہوں نے ڈائٹ کوک لینی ہے، انہوں نے شوگر فری چیزوں کی طرف جانا ہے، بٹ ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ جس کو ہیلدی سمجھ رہے ہیں وہ ہی انہیلدی ڈائٹ ہے۔ ڈائٹ کوکس سب سے بڑا پوائزن ہے ہمارے لیے۔ ان میں کوئی ڈائٹ وائٹ کا کوئی ایسا سین نہیں ہوتا، ان میں ٹھیک ٹھاک شوگر ہوتی ہے۔ بس لوگوں کی لا علمی پہ بہت افسوس ہوتا ہے کہ ایجوکیشن پھیل رہی ہے، ایجوکیشن کر رہے ہیں، بٹ اپنی صحت سے ہم اتنے ہی غافل ہیں۔ ہم سے بہتر تو یار پرانے وقتوں کے لوگ تھے جو ہیلدی بھی تھے بٹ ان ایجوکیٹڈ تھے، اور اتنی کرونک کنڈیشنز ان میں نہیں تھیں، ڈیزیزز، یہ النس ان میں نہیں تھیں۔ تو مسئلہ سارا یہی ہے کہ ہماری لائف بہت ہی کنوینینٹ ہو گئی ہے، ایکسرسائزز کہیں ختم ہو چکی ہیں، اور بھاگ دوڑ کرنا ہم زیادہ ضروری نہیں سمجھتے۔ جب تک ہمارے گٹے گوڑوں میں تکلیف نہیں آ جاتی تب تک تو ہم واک کرنا بھی ضروری نہیں سمجھتے۔ تو مجھے خیر بہت زیادہ ڈیپلی ڈسکس نہیں کرنا، ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی۔ میں نے کہا جو میں نے خود سفر کیے ہیں، جو علامات میں نے دیکھی تھی خود میں، جن کو میں کانشیسلی نہیں لے سکی تھی، کیونکہ میرا بھی سٹارٹ تھا آج سے کوئی 10 سال پہلے کی بات ہوگی۔
میکسیمم 8 ایئرس پہلے کی بات ہے، جب میں نے کنسیو کیا تھا، مہد میرا ہونے والا تھا، تو 9th منتھ میرے اندر ہائی شوگر چل رہی تھی. اور اللہ تعالیٰ بہت بہت بہتر کرے ہمارے پاکستانی ڈاکٹرز کو بھی، جو اکثر پیشنٹ کو اس کنڈیشن میں لے آتے ہیں جب وہ کرونک کنڈیشن آ جاتی ہے. تو میری لیڈی ڈاکٹر نے میری تمام سمٹمز کے باوجود مجھے ایک دفعہ بھی نہیں کہا تھا کہ آپ شوگر کا ٹیسٹ کروا لیں. 9th منتھ میں شوگر اتنا زیادہ ہائی تھا کہ یورین میں بھی آنے کا خطرہ تھا اور بچے کی کنڈیشن خراب ہونے کا خطرہ تھا. تو فٹافٹ اس شوگر کی وجہ سے میرا سی سیکشن ہوا. اور اس کے بعد مجھے سننے کو ملا کہ بیٹا آپ تو ڈائبیٹک ہو گئی ہیں، آپ کا تو اگر سی سیکشن نہ ہوتا تو بچے کی جان کو خطرہ تھا، اور اب آپ ایسا کریں، آپ میڈیسن سٹارٹ کر دیں. تو یہ ایسا ٹرننگ پوائنٹ تھا میری لائف کے لیے جس نے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا کہ ایک اچھا خاصا ہیلدی بندہ کیسے ڈائبیٹک ہو گیا. 9th منتھ میں آپ کو کمپلین کرتی رہی ہوں کہ مجھے ٹیسٹس کی سمجھ نہیں آ رہی، میری ٹانگوں میں شدید تکلیف رہتی ہے، مجھے ہیڈیکس ہو رہے ہیں، میرے پاؤں کے تلوے جلتے ہیں، بٹ کسی چیز کو سیریس نہیں لیا گیا. اور آپ اب مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈائبیٹک ہو، آپ فوراً پلز لینا شروع کر دیں. سو دیٹ واز ٹرننگ پوائنٹ ان مائی لائف. تو میں نے عہد کر لیا تھا کہ میڈیسن پہ تو میں نے آنا نہیں ہے، اور اپنی ڈاکٹر کو میں نے چیلنج کیا تھا کہ میں آپ کو اپنی ڈائٹ اینڈ ایکسرسائز کے تھرو واپس نارمل ہو کے دکھاؤں گی. جس پہ اس نے مجھے کہا کہ بیٹا ایسا ممکن نہیں ہے، جب پریگننسی میں شوگر ہو جاتا ہے تو وہ پھر ساری زندگی ساتھ چلتا ہے. خیر ڈاکٹرز تو آپ کو نا امید کرتے ہیں، بہت اچھے ڈاکٹرز بہت کم ملیں گے آپ کو جو آپ کو امید کی کرن دلاتے ہیں، بٹ میں ڈس اپوائنٹ نہیں ہوئی. جہاں میں اپنے گھر کے کاموں میں ایز اٹ از بزی ہو گئی تھی، ساتھ ساتھ میں کانشیس بھی ہو گئی تھی کہ اب مجھے کیسے اس کے ساتھ مجھے ریزسٹ کرنا ہے اس ڈیزیز کو. سو میں سب سے پہلے تو اس کے سائنز آپ سے ڈسکس کروں گی، ان تمام پیاری پیاری ہاؤس وائفس کو بتاؤں گی کہ پلیز اس کو اگنور مت کریے اور فوراً سے میڈیسن پہ مت آئیے، جتنا ہو سکتا ہے اس کا کیور کریے، اور یہ ریورسیبل ہے، آپ اپنی لائف میں ہیپیلی واپس آ سکتے ہو. ٹھیک ہے، جہاں ڈپریشن کو، نیگیٹیوٹی کو، اسٹریس کو اتنا زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے، تو پلیز ان چیزوں کو بھی ڈسکس کریں اور لوگوں کو اویئرنیس دیں. تو اس کے سائنس میں ہے، آپ کی ٹانگوں میں بہت زیادہ پین ہوگا، بے تحاشا پین ہوتا ہے، آپ کی ہیلز میں پین رہتا ہے، آپ زیادہ واک نہ کریں، آپ زیادہ کھڑے نہ ہوں، آپ تھوڑی دیر بھی بیٹھیں تو آپ کو فیل ہوگا یار ٹانگوں میں پین ہو رہا ہے، مجھے کچھ اچھا فیل نہیں ہو رہا. اچھا، ان ٹانگوں کے درد کی وجہ سے آپ کی سلیپنگ پیٹرنس بہت چینج ہو جائیں گے، آپ کو اچھے سے نیند نہیں آئے گی. مطلب ہوتا ہے نا، آہستہ آہستہ شوگر اپنا کام کر رہی ہوتی ہے. میں نے کہا نا، یہ کرونک نہیں ہے، یہ کرونک بناتی ہے انسان کی کنڈیشن کو، کرونک ڈیزیزز کو انوائٹ کرتی ہے. آپ کی ہیلز میں پین ہوگا، اس کے بعد آپ کے مسلز میں کریمپس پڑیں گے، جو کہ مجھے بے تحاشا پڑتے تھے. میرے مسلز دکھتے تھے، پنڈلیوں کے، شولڈرز کے، اور بس اس کو وائٹامن بی کی کمی کا نام دے دیا جاتا تھا، وائٹامن ڈی کے ٹونک دے دیے جاتے تھے. اس کے بعد جی بیڈ ٹیسٹ، کسی ٹیسٹ کی سمجھ نہیں آتی. کبھی ہم مرچی کا فلیور زیادہ کر دیتے ہیں اپنے کھانوں میں، کبھی ہم میٹھا کھانا بے تحاشا شروع کر دیتے ہیں، کبھی ہم نمک زیادہ کھا لیتے ہیں. تو ٹیسٹ آپ کے چینج ہونے لگیں گے، آپ کو ہیڈکس ہونے لگیں گی، اور اوپر تلے ہیڈکس ہوں گی. مطلب ہفتے میں 2 بار 3 بار تو روٹین بن جائے گی ہیڈک ہونے کی. آپ بالکل بھی فریش فیل نہیں کریں گے، چاہے آپ جتنی بھی سلیپ لے لیں، آپ فریشنس فیل نہیں کریں گے. آپ کو اسکن اریٹیشنز شروع ہو جائیں گی. آپ کوئی بھی جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی بھی کیمیکل لگائیں گے فیس پہ تو آپ کو سیویئر الرجی یا اس کی سائیڈ ایفیکٹ شروع ہو جائیں گے. آپ کی اسکن سینسیٹیو ہونا شروع ہو جائے گی، اور اسکن کا کلر بھی چینج ہونے لگتا ہے، اسپیشلی آپ کے انڈر آرمز میں، آپ کے نیک ایریا میں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اور کیا تھا جو مجھے ہوتا تھا، پیر کے تلوے بہت زیادہ جلتے ہیں، ہتھیلیاں بہت زیادہ جلتی ہیں، یہ بڑا مین سمٹم ہے اس کا. تو یہاں اس ولاگ میں میرا بتانے کا یہی مقصد ہے کہ اگر یہ سمٹمز ہیں آپ میں، خدا نخواستہ آ رہے ہیں، تو پلیز اپنا ٹیسٹ کروائیں. ڈیلی نہیں کرتے، اپنا گلوکومیٹر نہیں ہے آپ کے پاس تو جو 3 months والا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو کروائیں، اور اویئر رکھیں اپنے آپ کو، بجائے اس کے کہ کرونک کنڈیشنز کی طرف ہم جائیں.
تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ اپنے آنے والے ولاگز میں نے کیسے ڈائبٹیز کو بیٹ کیا وہ بھی آپ کو بتاؤں اور اس کا کیور بھی بتاؤں. ٹھیک ہے، تو لیتی ہوں آپ سے اجازت. آج کا ولاگ اتنا ہی تھا. لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کا علاج کیا ہے اور اس کو ہم کیسے اپنی نارمل لائف میں بیٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو جی. اسٹے کنیکٹڈ اینڈ اللہ حافظ.